والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب زینت القراء جناب قاری اعجاز حسین باروی صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. تو اب اس پاک محفل کا آغاز باقاعدہ ہمارے جو بلائے ہوئے معزز محترم مہمان جن کے اشتہار میں نام ہے تلاوت کلام پاک کے لیے، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں نام ہے، جن کا جناب زینت القراء فخر القراء سرمایہ اہل سنت علامہ ابن علامہ مفتی ابن مفتی جناب صاحبزادہ مفتی قاری قمر الزمان قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ چند منٹوں میں ان کی تلاوت آپ سماعت فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس محفل کی روح رواں جناب محترم الحاج صاحبزادہ ضیاء الرحمن مفتی صاحب جو ساتھ تشریف فرما ہیں، مفتی اعظم امریکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں اس مقدس پروگرام کے اندر، اور ان کی خصوصی نعت بھی ہے. بڑی خوبصورت پیاری نعت پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی بھی آواز گونجتی ہے، ہم سنتے رہتے. آج بھی انشاءاللہ ان کی نعت پاک سنیں گے.
اور اپنے دلوں کو مسرور کریں گے۔ تو ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور ٹائم دے دیا۔ یہ سارا انتظام اہتمام یہ ان کی طرف سے ہی یہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس خوشی میں اللہ تعالی ان کو اس انتظام اہتمام کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور پھر آپ ساتھ ساتھ نام پڑھ رہے ہیں کہ سرپرست اعلیٰ مدرسہ حاضہ مفتی محمد عبد الرحمن قمر صاحب، سرمایہ اہل سنت مفتی اعظم امریکہ، یہ ان کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اور اہل محلہ کی طرف سے یہ ان کی محبت، ان کا تعاون سب کا، میں مشکور ہوں سب کا کہ استاد محترم ہمارے سرپرست ہیں اور جملہ اہل محلہ جو ہے ہمارے لیے احترام والے ہیں، ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں سارے ہی۔ اور الحمدللہ اس ادارے سے پورے محلے میں نہیں، لاہور میں نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ یہاں سے قرآن حفظ کر کے حفاظ پھیلے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں حافظ قرآن یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ تو یہ ساری مہربانی اور محنت اور سیرا مفتی اعظم امریکہ مفتی محمد عبد الرحمن قمر صاحب کے نام ہے۔ اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ علماء کی آمد پر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ خطیب اہل سنت علامہ عبدالعزیز ضیاء صاحب تشریف لا چکے ہیں، صدر جماعت اہل سنت علامہ اقبال ٹون، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیاض بٹو صاحب قبلہ تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس بات محفل میں اتنے عظیم علماء کا تشریف لانا اور ان کی زیارت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، خاص کر وفات کی زیارت آج جو آپ کریں گے، یہ ایسے خوش قسمت بچے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رحمت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے سر پر بچھاتے ہیں۔ تو ٹائم قلیل وقت کے اندر انشاءاللہ یہ محفل جو ہے مکمل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی میں اب باقاعدہ اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام قرآن کریم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب زینت القرہ، فخر القرہ، جناب قاری مفتی علامہ قمر الزمان قادری صاحب، ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ ابھی جو مہمان آئے ہیں پیچھے جو بیٹھے ان کو آگے بھیجو، جتنے بھی جو بڑے مہمان آ رہے ہیں نا ان کو آگے بٹھاؤ، آگے لاؤ، آئیے ماشاءاللہ جب سادی پارک سے ہمارے بزرگ بھائی آئے ہیں تشریف لائیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو۔ آئیے جتنے بھی بزرگ ہیں بڑے ہیں آگے آ جائیں اور قریب ہو جائیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ پیچھے آنے والوں کو اس کے قریب ہو جائے، بلکہ ایسے ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
میں نہایت شکر گزار ہوں الحاج حضرت علامہ حافظ القاری المقری محمد اکرم فیضی صاحب مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور میں نے پچھلے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ 30 سال ہو گئے، اور تقریباً کئی دہائیوں سے میرے استاد مکرم قرآن پاک کی خدمت فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ پوری دنیا کے کونے کونے میں آپ کے فیض یافتہ حفاظ کرام قرآن پاک کی تلاوت سے پوری دنیا کے سینوں کو منور کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے۔ انہوں نے جو القابات دیے یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، بندہ آ کر اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا۔ میں آج جس مقام پر بھی ہوں میرے استاد مکرم کے جوتیوں کا صدقہ ہے جی، آج ہم جس مقام پر بھی ہیں یہ میرے استاد مکرم کا خاص کرم ہے، اور ان کی نگاہ عنایت ہے کہ اس بندہ احقر نے اب تک 60 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ میرے استاد مکرم کی مہربانیاں ہیں، ان کی تربیت ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے سینوں کو قرآن سے منور نہ کیا ہوتا ہم غیر مسلموں کو کبھی مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ نے عام روٹین میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سامعین ذوال احترام والاحتشام، آپ نے عام روٹین میں جو تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے وہ روایت حفظ پڑھتے ہیں امام عاصم کوفی علیہ رحمہ کی۔ عام روٹین میں جو ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں وہ امام عاصم کوفی کی روایت حفظ پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز مختصر سے وقت میں آپ کو روایت حفظ کے ساتھ روایت ورش بھی سنائیں گے، امام قالون علیہ رحمہ کی روایت سنائیں گے، امام عمر البصری کی روایت سنائیں گے، روایت قرات حمزہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ایک ہی سورہ مبارکہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور امام قالون عن ابن کثیر کی روایت آپ کو سنائیں گے، امام قنبل کی روایت آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ مختصر سی روایات ہیں جو آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو اپنے پاک کلام کے نور سے منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم और मेरे कमरुसलमान साहब जो कि अपने खूबसूरत अंदाज में सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत करवा रहे थे। माशाअल्लाह इन्होंने तकरीबन 91 में और कुछ हिस्सा 2 का था, मुझसे कुरान करीम हिफ्ज किया हजरत साहब ने। तो ये सारी खिदमत जो कर रहा हूँ, ये सारा सेहरा हम सब के उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल कुल
مفتی اعظم امریکہ مفتی محمد عبد الرحمان قمر صاحب، یہ ان کو جا رہا ہے۔ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، آج تک وہ یہ کام لے رہے ہیں۔ تو میں جب بھی پڑھاتا ہوں تو میرا تصور انہی پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ انہوں نے بھی اس رستے پہ مجھے لگایا، قبلہ مفتی صاحب نے اتنے بے شمار حافظ قرآن ہو گئے، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے والدین کو بھی ملے گا، اس علاقے کو بھی ملے گا، اور اس پہ جو رحمت برس رہی ہے، یہ نور برس رہا ہے، یہ قرآن کا صدقہ ہی تو ہے نا۔ تو قرآن سے پیار کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے بھی پیار کرو، میری بس یہی درخواست ہے۔ تو اب رات کو میں نے درخواست پیش کی حضرت علامہ مولانا زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مفتی محمد جعفر شمسی صاحب، ان سے میں نے رات کو ریکویسٹ کی کہ قبلہ آپ تشریف لائیں صبح، اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جو تشریف لائے ہیں، میں ان کو کروڑ مرتبہ نہیں بے حد و حساب مرتبہ خوش آمدید کہتا ہوں، محبت فرماتے ہیں۔ یہ منظور نظر ہیں حضرت علامہ مولانا شمس الزمان قادری دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمد عبد الرحمان قمر صاحب کے، ہمارے استاد صاحب کے بڑے بھائی جو تھے، تو بے شمار علماء کے استاد، اور یہ سارا گھرانہ ماشاءاللہ دینی گھرانہ ہے، ان کے منظور نظر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد جعفر شمسی صاحب۔ میں ان سے درخواست پیش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور دو چار جملوں میں، تاکہ آسانی سے 12 بجے ٹھیک 12 بجے یہ پروگرام جو ہے ہم نے مکمل کرنا ہے۔ 2 نعتیں ہیں انشاءاللہ، اور پھر ساتھ ہی علامہ صاحب بدر زمان صاحب تشریف لاتے ہیں، تو دستار بندی، اور اس کے بعد ان کا 15 منٹ کا بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور دعا۔ تو یہ سوے گھنٹے کے اندر ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس ادارے کے ساتھ بے شمار یہ اہل محلہ نے تعاون کیا ہے، کر رہے ہیں، ان کی محبت شفقتیں میرے دل میں ہے، میں سمجھتا ہوں جو ہے، جن میں بالخصوص میرے محترم، میرے بزرگ، میرے مکہ اور مدینہ کے پیارے ساتھی بابا ہاشم علی صاحب جناب، ہاں جی، ان کے جو ہے نا یہ تعاون سے یہ سارے دوستوں کو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے محترم ہیں یہاں نمازی صاحبان، ہماری انتظامیہ مسجد کی، ہمارے امام و خطیب، ہاں جی، ان کو جو ہے نا وہ خود ہی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ پروگرام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں سب کے لیے کہ اس کو قبول کرو، اللہ کے سے دعا مولا تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد جعفر شمسی صاحب، وہ اعلان فرمائیں گے ضیاء الرحمان مفتی کا، وہی جناب 5 منٹ کے لیے ڈاکٹر مفتی جناب تنویر البدر صاحب، ان کی نعت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دستار بندی کا سلسلہ شروع کر دیں گے، بدر صاحب آئیں گے انشاءاللہ، ان کا خطاب ہوگا اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات گرامی قدر، استاذ العلماء، استاذ المجودین، استاذ الحفاظ، الحافظ القاری محمد اکرم فیضی مدنی دامت معالیکم، یہ آپ کا حسن ظن ہے، حسن نظر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بات تو حتمی ہے اور یقینی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ
امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے مطابق اس وقت ہم جیسے گناہگار لوگ جو ہے دو یقینی اور دو حتمی گروہ موجود ہیں جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دو جماعتیں یہاں موجود ہیں جن کے درمیان ہم موجود ہیں. ایک ہیں قرآن سیکھنے والے اور ایک ہیں قرآن سکھانے والے. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کے سنگم پر موجود ہیں اور دونوں طرف سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں. بعض لوگ کوئی شعبہ منتخب کرنے کے لیے چوک جاتے ہیں. کوئی کسی شعبے میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی شعبے میں چلا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو عقل مند اور زیرک ہوتا ہے وہ بنیاد کو پکڑتا ہے. استاد العلماء ہمارے بزرگ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن قمر دامت معالیکم، آپ نے اس شعبے کو پکڑا ہے جو کہ تمام علوم کا مخدوم ہے. انہوں نے قرآن کی خدمت کو چنا اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کی زندگی میں وہ برکات عطا فرمائی ہیں کہ ہم اوپر سر کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپیاں ہل جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری برکات، یہ ساری کی ساری بلندیاں اللہ تعالی جل وعلا نے ان کو قرآن کے تعلق اور ماں کی خدمت نے عطا فرمائی ہے. اور آج جو یہ رونق ہے یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، بلکہ میں یہ کہوں گا بالواسطہ انہی کے ساتھ متعلق ہے کہ انہوں نے یہ قرآن مجید کی محفل کو سجایا ہے اور اس کے لیے اپنے صاحبزادے جناب مفتی ضیاء الرحمن صاحب کو وہاں امریکہ سے بھیجا ہے کہ ایک قرآن کی محفل سجنے والی ہے، بیٹا تم وہاں سے جاؤ اور جا کر اس کی صدارت کرو. تو اتنی محبت قرآن مجید سے ہو. ہمارا تعلق تو تھوڑا تھوڑا ہے اور اتنی عزتیں سمیٹ رہے ہیں، اور جو شخص قرآن سے اتنی وابستگی والہانہ محبت رکھتا ہو، اپنے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں سب کو قرآن کی خدمت میں لگا دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو عزتیں اور اس کو عظمتیں کیوں عطا نہ فرمائے. یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. حضرات گرامی قدر، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جناب مفتی محمد ضیاء الرحمن صاحب جو کہ استاد العلماء حضرت علامہ قاری عبد الرحمن قمر صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور خدمت قرآن میں پیش ہیں، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں. وہ نہ صرف مفتی صاحب کے صاحبزادے بہترین نعت خوان ہیں جس کا مظاہرہ آپ انشاءاللہ تعالی خود دیکھیں گے. میں ان کی نعت سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا فلک شگاف نعرہ لگا کر ان کا استقبال کیجئے. اتنی دور سے تشریف لائے ہیں اور سرکار کی نعت ہمیں سنانے آئے ہیں. نعرہ تکبیر. اچھا تھوڑا تکلف کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے. اگر آپ نعرہ تکبیر پر ہاتھ بلند کریں گے، ایک جو کہ اللہ کی وحدانیت کی نشانی، اور جب نعرہ رسالت لگے تو ہم اللہ والے بھی ہیں، توحید والے بھی ہیں، رسالت والے بھی ہیں. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں۔ اچھا ہوا بیان سخاوتی پہ پڑھ رہا، اچھا ہوا بیان سخاوتی پہ پڑھ رہا، پھر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، پھر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں۔ ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب ہوتی، اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں۔ ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب ہوتی، اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں۔ عظمت مصطفیٰ جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں۔ ہوتا احدی کی جنگ میں شہزادی گر شریک، ہوتا احدی کی جنگ میں شہزادی گر شریک، خود کو نہ ان کی ڈال بناتا کہاں کہاں۔ ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب ہوتی، اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، تو آنسو گناہگار
باتا کہاں کہاں تو آنسو گناہ گار باتا کہاں کہاں ہوتا احدی کی جنگ میں شہزادی گر شریک ہوتا احدی کی جنگ میں شہزادی گر شریک خود کو نہ ان کی ڈال بناتا کہاں کہاں خود کو نہ ان کی ڈال بناتا کہاں کہاں چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب قبلہ مفتی محمد ضیاء الرحمان صاحب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات گرامی قدر، آپ کی نعت کے دوران ہماری محفل کی زینت جناب حضرت قبلہ امتیاز الرحمان مفتی صاحب اور جناب محترم قاری ظفر علی خان صاحب تشریف لائے، جو کہ مہمان خصوصی ہیں اس محفل پاک کے. اچھا اس محفل مبارکہ کے جو مہمان خصوصی ہیں جناب قبلہ قاری فیضی صاحب نے جو مجھے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق جناب ضیاء الرحمان مفتی صاحب اور محترم قاری ظفر علی خان صاحب اس محفل مبارکہ کے مہمانان خصوصی ہیں. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو مبارک بھی کہتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں. وہ تشریف لائے اور اس دوران استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان حیدری صاحب، جناب حضرت علامہ پیر مرحوب احمد صاحب تشریف لائے، مولانا امجد صاحب تشریف لائے. تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری اس محفل مبارکہ میں استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد بدر الزمان رضوی صاحب، محتمم جامعہ غوث العلوم، پرنسپل جامعہ حجویریہ حضور داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ تعالی تشریف لائے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ استقبالیہ نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بدر الزمان رضوی صاحب. تشریف رکھیں جی. میں درخواست گزار ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد تنویر القادری صاحب سے تشریف لائیں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں جناب مولانا محمد تنویر القادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب کو یہ نعت آتی ہے مل کر سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی اور غیب دان کملی والا ہمارا نبی جی غیب دان کملی والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی اور چشم عالم کا تارا ہمارا نبی اور آمنہ کا دلارا ہمارا نبی جی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے پھر بھیک لینے مدینے چلے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا حضرات محفل مبارکہ اس وقت اپنے نقطۂ عروج پر ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جس کا سب حضرات شدت سے انتظار کر رہے تھے
کہ اس وقت جن حفاظ نے استاد العلماء، استاد الحفاظ، استاد المجودین جناب قاری محمد اکرم فیضی مدنی دامت معالیکم کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کر کے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی کا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اور اس وقت اسٹیج پر بڑے بڑے علماء، مقتدر علماء موجود ہیں۔ اگر میں فردن فردوں کا اس میں گرامی پکاروں تو یہ محفل مبارکہ کا ٹائم تمام ہو جائے گا، تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ فہرست ابھی آنا ہی چاہتی ہے، اور ان حفاظ کی دستار بندی اور ان کو سند حفظ قرآن دی جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ منظر جو ہے اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ یہ منظر دیکھنا بھی کار ثواب ہے، ان لوگوں کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو محبت سے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، محنت کی، مشقت کی، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن کو شروع کر، پہلے حرف سے لے کر آخری حرف کی طرف چلتا جا، اور جو پڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے ہی بلندی کی سیڑھیاں چلتا چلا جائے گا۔ جو قرآن کا آخری حرف ہوگا، آخری لفظ ہوگا، آخری آیت ہوگی، وہ تمہاری آخری سیڑھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نہ صرف حافظ قرآن کو نوازے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل وعلا حافظ قرآن کے والدین کو پکارے گا اور ان کو تاج نور پہنایا جائے گا، جن کی روشنی سورج پر غالب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا مانگا کرے، خواہش کیا کرے، کوشش کیا کرے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو قرآن کی نسبت سے مضبوط کرے۔ اقبال کہتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست تو ممکن جزب قرآن زیستن۔ کس طرح کوئی مسلمان جی سکتا ہے، زندگی بسر کر سکتا ہے اگر اس کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے؟ تو میں دعوت دوں گا استاد العلماء، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد بدرالزمان رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری مفتی قمر الزمان صاحب، جناب مفتی ضیاء الرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے دستار مقدس سے انشاءاللہ تعالی یہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت فرمائیں گے۔ جناب قاری ظفر علی خان صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور جناب علامہ پیر مرحوم صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ یہ علماء اپنے دستار مقدس سے دستار فضیلت فرمائیں اور اسناد حفظ عطا فرمائیں۔ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اس ترتیب کے ساتھ بسم اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آرام سے ایسے سکون سے بیٹھے اور جو ہے دروشی پڑھتے رہیے گا۔ تو اب میں وہ خوش قسمت حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں اس ادارے سے قرآن کریم رکھا، میں اس کو دعوت دیتا ہوں۔ حافظ عبد الواحد والد محمد عمر وہ تشریف لائیں اور دستار بندی بھی اور جو ہے سند بھی حاصل کریں۔ تو استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ بدرالزمان صاحب بسم اللہ۔ کلمہ کرشت تنوی صاحب دونوں کی کلمہ شریف بلند کرا، کلمہ پاک کا بلند کرا۔ ماشاء اللہ۔ حافظ محمد جنید آوان، حافظ محمد جنید آوان ماشاء اللہ
انہوں نے یہاں مکمل قرآن کریم حفظ کیا. اللہ تعالیٰ یہ دولت اپنے پاس اسے رکھنے کی توفیق دے. والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ حافظ معیب ندیم وہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ اس بچے نے یہاں قرآن کریم حفظ کیا. جامعہ اشرفیہ والوں نے کہا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا، تو ان کے والدین کو پتا چلا کہ جامع مسجد کھجور والی میں ادارہ ہے، وہاں انشاءاللہ ضرور پڑھ جائے گا. تو یہ یہاں پہ آ کے مکمل حافظ قرآن ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، یا رسول. اس کے والد گرامی یہاں پہ آئے اور انہوں نے آج میرے پاس چھوڑا. الحمدللہ یہ مکمل حافظ قرآن اور بہترین حافظ اور سند لے کے ماشاءاللہ جا رہا ہے یہاں سے. اللہ اسے نیک بنائے، اس کے والد کی کامل بخشش فرمائے. آج وہ ہوتے تو خوش ہوتے، تو اس کے چاچو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب حافظ حبیب اللہ، حافظ محمد حسن والد حبیب اللہ، انہوں نے یہاں پہ مکمل قرآن کریم حفظ کیا. اس کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے ساری زندگی، دادا ابو بھی اس کے عالم دین، اب دین کی خدمت کر گئے. اس کے والد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. آج ہوتے تو وہ خوش ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان بچوں کو نیک بنائے. یہاں پہ انہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ کیا. بسم اللہ. محمد عزیز شہباز. محمد عزیز شہباز، یہ بچہ جو ہے یہ جاپان کا ہے. اس وقت یہ جاپان میں ہے لیکن اصل جاپانی ہے. یہاں پہ اس نے پورا مکمل قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس کے سین تک حفظ کیا ہے اور بڑا خوبصورت حافظ ہے. پچھلا سال میں رمضان مبارک میں جاپان میں تھا تو وہاں پہ اس نے قرآن کریم پڑھا بچے نے. تو جاپانی بھی تڑپتے تھے، پاکستانی بھی تڑپتے تھے. تو وہ کہتے کاش کہ ہمارے بچے بھی حافظ ہوں. تو وہاں تقریباً میں نے جاپان میں 12 حافظ قرآن بنا کے دیے. 12 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے ایسے ہی مجمع میں کہ میرے بیٹے کے بھی یہ استاد ہے، میرا بیٹا بھی قاری فیضی سے حفظ کر کے آیا ہے. تو الحمدللہ یہ ساری سعادت مجھے جو ملی ہے استاد محترم کے صدقے ملی ہے. مفتی محمد عبد الرحمان قمر صاحب یہ ان کا فیض ہے. علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو محمد احتشام، حافظ محمد احتشام خالد، انہوں نے یہاں پہ پورا قرآن کریم ماشاءاللہ یہ دوسرا مسلح پڑھ رہا ہے. تو اب دوسرا سال سنائے گا. ہاں جی. تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت حافظ بننا. یہاں پہ سند بھی اور جناب جو ہے دستار بندی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے اور محفوظ و معمون رکھے. اور قرآن کریم یہ بہت بڑی دولت ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا ضرور اپنے بچوں کو دین کا خادم بنائیں، حافظ قرآن بنائیں. حافظ محمد حسن، حافظ محمد حسن بعد صوفی سلامت علی ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پہ قرآن کریم حفظ کیا. صوفی سلامت علی وہ خوش قسمت ہیں اس محلے کے جناب جن کے 3 بیٹے یہاں پہ حافظ قرآن ہوئے ہیں. بڑا بھی یہاں سے جو ہے حافظ ہو گیا. پھر اس سے دوسرے نمبر پہ ابیس سلامت، پھر جناب محمد حسن سلامت. تو میں جناب مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صوفی سلامت صاحب کو اور ان کے خاندان والوں کو. اللہ تعالیٰ بچے کو نیک بنائے اور جو ہے ہمیشہ جو ہے قرآن کریم پر قائم و دائم رکھے. محمد الیاس، حافظ محمد الیاس ماشاءاللہ، حافظ محمد الیاس والد نور محمد، ان کا تعلق
منچنا باز سے ہے ماشاءاللہ یہاں پہ حافظ قرآن ہوئے، اور جناب قاری جو ہیں حاجی نظر محمد جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے بچے کو جناب۔ ادھر قاری ظفر صاحب، قاری ظفر علی صاحب قریب آؤ نا، قاری خان صاحب ادھر لاؤ، آپ بھی تو آئے ماشاءاللہ، ادھر جی۔ حافظ محمد عرفان شاہ، حافظ محمد عرفان شاہ، حافظ محمد عرفان شاہ ماشاءاللہ، انہوں نے یہاں پہ مکمل حافظ قرآن کیا۔ ہاں جی، اسی محلے کے اللہ تعالیٰ جناب محمد رمضان شاہ صاحب بھی آئے، ہاں جی مبارک ہو ان کے سارے جو ہے نا بزرگوں کو، چھوٹے بڑے سب کو مبارک ہو جناب۔ بسم اللہ۔ حافظ حمزہ، حافظ حمزہ غلام حسین، حافظ حمزہ غلام حسین، قاری ظفر صاحب بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حافظ قرآن ماشاءاللہ، عظمت قرآن، حافظ ناصر عباس، حافظ ناصر عباس۔ تھوڑا سا ایک طرف بھائی ہو جاؤ، حفاظ سے گزارش ہے ایک سائیڈ پہ سارے لائن میں بیٹھ جائیں، ایک سائیڈ پہ لائن بنائیں۔ حافظ ناصر عباس ماشاءاللہ، انہوں نے یہاں مکمل قرآن کریم حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے والدین کو۔ حافظ ناصر عباس، حافظ متین مبشر، حافظ مدین، حافظ متین مبشر آپ مبارک ہو بیٹے آپ۔ ماشاءاللہ۔ دستار ضیاء الرحمان صاحب دستار دیکھو، بسم اللہ ضیاء بھائی، بسم اللہ۔ آگے کون ہے، آگے کون ہے؟ حافظ سبحان ہے پہلے، حافظ سبحان، دونوں ساتھ ہیں۔ حافظ جی بسم اللہ۔ حافظ سبحان علی، تمام حفاظ ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائیں، تمام حفاظ۔ دبا کے تھوڑا سا دبا کے لاؤ۔ حافظ سبحان علی، حافظ سبحان علی، بسم اللہ۔ آگے کون ہے؟ آگے ہے جی حافظ علی، حافظ علی ولد محمد اعجاز، اس نے یہاں پہ مکمل قرآن کریم حفظ کیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ مبارک۔ زور سے دبا کے ماشاءاللہ۔ کرسی لے آئے مدرسہ کرسی لے آئے، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں، سارے دوست احباب تشریف رکھیں۔ بسم اللہ۔ تمامی احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیے جی۔ یہ بہت پر رونق اور پر وقار تقریب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جن جن بچوں کے سروں پر دستار سجائی گئی ہے ان کو قرآن کا حافظ تو اللہ نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھنے کا کی توفیق عطا فرمائے اور صاحب قرآن سے بھی محبت عطا فرمائے، عالم قرآن بھی بنائے، مفسر قرآن بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ احمد سب احباب تشریف رکھیے،
اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں استاذ العلماء حضرت العلام صاحبزادہ والا شان پروفیسر محمد بدر الزمان قادری صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. سب احباب محبت کے ساتھ ان کی آمد پر استقبالیہ نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، محبت میں نعرہ لاؤ یار، نعرہ تکبیر، اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کریں، نعرہ رسالت. جشن قرآن، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن اور حضرت علامہ استاد القرہ استاد الحفاظ مولانا محمد اکرم فیضی مدنی صاحب، یہ فیض ان کا جاری رہے، قرآن کا بھی فیض جاری رہے، قاری صاحب کا بھی فیض جاری رہے. استاد العلماء جناب مفتی محمد بدر الزمان قادری صاحب. حضرات، جناب استاد العلماء کا اعلان ہو چکا ہے. اس سے پہلے ایک گزارش کرنا ہے کہ یہ سارا جو فیضان ہے یہ استاد العلماء شیخ الفقہ والحدیث حضرت علامہ محمد شمس الزمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بانی ہیں جامعہ غوث العلوم کے، 20 جنوری کو بعد از نماز عشاء جامعہ غوث العلوم میں ایک تو عرس مبارک بھی ہوگا قبلہ استاد المکرم کا، اور ختم بخاری شریف بھی ہوگا، اور دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کا عظیم الشان جلسہ ہوگا، جس میں استاد العلماء فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن قمر دامت معالیکم صدارت فرمائیں گے، اور جناب مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سیکٹری اوقاف پنجاب آپ بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت علامہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب آپ کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ملک کے مقتدر علماء، نعت خوان، قراء، حفاظ تشریف لائیں گے، خطباء تشریف لائیں گے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لائیں، اور ہمارے ہاں وقت کی بڑی پابندی ہوتی ہے. 10 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا ہو جائے گی. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور جن حفاظ کی دستار بندی اس وقت ہوئی ہے، جنہوں نے جناب استاد المجودین قاری محمد اکرم فیضی صاحب کے فیضان کو سمیٹا ہے، ان حفاظ سے میری درخواست ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک جگہ آ کر لائن میں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کا فیضان جو ہے وہ ہماری آنکھیں چدیانے کے لیے کافی ہو. تشریف لائیں، لائن میں بیٹھیں، ہار بھی پہنے رکھیں، دستاریں بھی سروں پر سجائے رکھیں، اور یہاں تشریف لے آئیں، ایک لائن میں آ کر بیٹھ جائیں، پہلی لائن میں آ جائیں. یہ ماشاءاللہ جاپانی حافظ ماشاءاللہ یہ جناب قبلہ استاد قاری محمد اکرم فیضی صاحب دامت معالیکم اپنے شاگرد جو جاپان میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہ اس وقت آپ ان کو موبائل پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کی سند ہے جناب حافظ عزیز شہباز، وہ اپنی سند جو ہے آن لائن جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں اپنے استاد محترم سے. ایک لائن میں بیٹا بیٹھ جائے. اب بلا تاخیر استاد العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد بدر الزمان رضوی دامت معالیکم محتمم جامعہ غوث العلوم پرنسپل جامعہ حجویریہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. ان کے خطاب سے پہلے فلک شگاف نعرہ لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم يا اكرم الخلق غالبا نعوذ به سواك عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں سب سے پہلے جناب اپنے ام محترم عالمی مبلغ اسلام استاذ العلماء استاذ القراء یادگار اسلام الحاج مفتی محمد عبد الرحمن قمر دامت برکاتہ العالیہ آپ کو اپنی طرف سے اور ہال میں موجود جمیع احباب کی طرف سے اتنی اچھی اتنی حسین محفل کے آراستہ مزین کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی جانشینی اس وقت ہمارے بہت ہی عزیز بھائی جناب ضیاء الرحمان مفتی ان کی نمائندگی بھی فرما رہے ہیں اور جانشینی بھی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے اور اس پروگرام کے روح رواں جناب قاری محمد اکرم فیضی مدنی زیدہ مجدہ الکریم آپ کی ان کاوشوں کا ثمر آج ہمارے سامنے ہے. میرے دائیں اور بائیں پیش نظر بڑی اہم شخصیات موجود ہیں. بس میں ایک شعر کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کروں گا. شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں کسے ترک کروں کس کا انتخاب کروں. ساری شخصیات جو ہیں بہت ہی معتبر اور وقی اور میرے لیے قابل تعظیم اور تکریم ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو اور پھر وہ یہ سمجھے ثم را ان احدا اوتی افضل مما اوتی، اور پھر وہ سمجھے کہ دوسرے کے پاس مجھ سے بہتر علم ہے، تو گویا اس نے میرے دین کی بنیادوں کو منہدم کر دیا. یہ ہمارے حفاظ اور ہمارے علماء جو ہیں اگر ان کے دل میں یہ شائبہ بھی آتا ہے کہ دوسرا کوئی ڈاکٹر ہے کیمسٹری کا، کوئی فزکس کا، کوئی آئی ٹی کا انجینئر ہے، اپنی جگہ سارے علوم جو ہیں وہ نفع بخش ہے، لیکن اگر یہ سمجھنا کہ مجھ سے بہتر ہے، بہتر صرف یہی لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن کا علم ہے. اللہ کی زمین پر نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے. اللہ کی زمین پر مخلوق میں نبوت سے بڑھ کے کوئی رتبہ نہیں، اور میں یہ کہتا ہوں نبوت کی میراث سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے. اور یہ اعزاز ان حفاظ کو میسر آیا، علماء کو میسر آیا، اور قرآن کریم کے یہ حفاظ جو ہیں حامل قرآن انہیں کہا جاتا ہے. رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جنہوں نے ان کی تعظیم کی حفاظ اور علماء کی تو گویا انہوں نے اپنے نبی کی تعظیم کی. یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا یہ واقعی ایک بہت بڑا جہاد ہے اس دور کے اندر، جبکہ ہر طرف ایک ہی بات سنائی دیتی ہے، یہ آئی ٹی انجینئر ہے، یہ MBBS ڈاکٹر ہے. ان لوگوں سے نکل کر بندہ مدارس میں فرش نشی ہو جائے اور اس کے بعد پھر قرآن کا علم پڑھے اور پڑھائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ علوم تین ہی ہیں، پہلا قرآن کا اور دوسرا حدیث کا اور تیسرا فقہ کا. وما کان سوا ذالک فہو فضل، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ زائد ہیں، جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے زائد ہیں. اصل بنیادی علوم جو ہیں وہ تین ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں عبادت ہے، جس میں پہلی چیز جو ہے وہ قرآن کریم کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں. محمود غزنوی اپنے بستر پر دراز تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے قدموں کی طرف طاق کے اوپر قرآن کریم رکھا تھا. دل میں خیال آیا کہ یہ تو بے ادبی کے زمرے میں آئے گا. قرآن کریم کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا. اچانک خیال آیا لیٹتے ہوئے کہ میں نے قرآن کریم کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا ہے.
اور مجھے خود منتقل ہونا چاہیے تھا. واپس گئے, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور قرآن کریم کو واپس لا کے وہیں رکھا اور خود دوسرے کمرے میں جا کے سو گئے. اور پھر میں نے دیکھا کتابوں کے اندر کہ بعد از موت جب ہارون محمود غزنوی کو جنت کے اندر دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ادب کرنے کے بدلے یہ مقام عطا فرمایا. اور عمر بن عاص بات بہت اچھی کرتے ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت جنت کی سیڑھی ہے, قرآن کی ہر آیت جنت کا زینہ ہے اور گھروں کے چراغ ہے. اور جس نے قرآن کو پڑھا, اس کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں پہلوؤں میں نور نبوت کو رکھ دیا. اللہ نے اس کے دونوں پہلوؤں میں نور نبوت کو رکھ دیا. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تمنا تھی اللہ اپنے رب کی زیارت کی, تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنی خواب میں زیارت کروائی جیسا اس کی شان کے لائق ہے. تو میں نے عرض کی یا اللہ تیرے قرب کی سب سے بڑی علامت یا عمل کون سا ہے؟ تو میرے رب نے مجھے پیغام دیا کہ میرے کلام کو سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو, یہ میرے قرب کی سب سے بڑی علامت ہے. تو گویا قرآن کریم کو پڑھنا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. امام طبرانی کی روایت لے رہا ہوں جی, اور دارمی کی بھی, سنن دارمی سے روایت لی میں نے کہ مخلوق کے 1000 سال پیدا ہونے سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا گیا. جب فرشتوں نے اس کو سنا تو انہوں نے پوچھا فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبی لامۃ ینزل علیہم ھذا, فرشتوں نے کہا مبارکباد کی مستحق ہے وہ امت جس پر یہ کلام نازل ہونے جا رہا ہے. فرشتے مبارکباد دے فرمایا اور طوبی لاجواف تحمل ھذا, اور مبارکباد کے سینے مستحق, وہ سینے مستحق ہیں جن سینوں میں قرآن محفوظ ہونے جا رہا ہے. اور فرمایا طوبی لالسنۃ تنطق بھذا, اور مبارک کی مستحق وہ زبانیں ان زبانوں پر یہ قرآن جاری ہو جائے گا, ان زبانوں پر یہ قرآن جاری ہو جائے گا. کتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. حافظ قرآن کی تو یہ شان ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہے اور بیٹھنے کے بعد قرآن پڑھتا رہے, دہراتا رہے, دعا نہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ شاکرین سے زیادہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. مجھے 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. یہ بات بڑی زبردست حدیث آپ سے غزوہ احد کے اندر, غزوہ احد میں رسالت مآب علیہ السلام جب اجتماعی قبر تیار فرمائی آپ نے, اور جب دفن کرنے کے لیے صحابہ کرام کو لایا جاتا فرماتے ایہما اکثر اخذا للقرآن, فرمایا یہ بتاؤ اس میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد تھا, قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو پہلے رکھا جاتا, اس کو پہلے دفن کیا جاتا. تو گویا بعد از موت بھی حافظ قرآن اور علماء جو ہیں وہ ترجیح کے لائق ہیں. اور میں وہ حدیث دیکھتا ہوں جی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہیں آپ کی ملاقات مکہ کے گورنر نافع بن حارث سے ہوئی. آپ نے پوچھا نافع یہ آپ حج کرنے آئے ہو اور یہ بتاؤ کہ مکہ میں گورنر کس کو بنایا ہے؟ عرض کیا کہ امیر المومنین ابزہ, انہیں میں نے مکہ کا گورنر مقرر کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ تو غلام زادہ ہے, غلاموں میں سے ہے. عرض کیا جی ہاں درست ہے. تو فرمایا تجھے خوف خدا نہ آیا کہ تو نے قریش کے اوپر اور بنو ہاشم کے اوپر ایک غلام کو لا کے حکمران مقرر کر دیا؟ تو وہ جواب نافع بن حارث کا جواب سننے والا ہے, وہ بڑا قابل سماعت ہے. عرض کرتے امیر المومنین میں نے پورے مکہ کو کھنگالا, مجھے ان سے زیادہ کوئی قرآن کا سمجھنے والا, پڑھنے والا, پڑھانے والا نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سب سے بہترین قاری بھی یہ ہے, بہترین حافظ بھی یہ ہے, مفسر بھی یہ ہے, اور علم الفرائض کے ماہر ہیں, علم الفرائض کے ماہر ہیں. ہمارا میراث کا علم, کہا کہ مجھے اس سے بہتر کوئی شيء سے نظر نہیں آیا. گورنر نے کہا, نافع بن حارث نے فرمایا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں لوگوں کو ان کی احتیاج اور محتاجی ہے, انہیں لوگوں کی محتاجی نہیں, علم کے اندر کوئی محتاجی نہیں ہے. میں لوگ چل کے ان کے پاس آتے ہیں, جیسے ہمارے قاری صاحب کے پاس لوگ چل کے آتے ہیں, جاپان سے بھی آتے ہیں, پورے پاکستان سے بھی آتے ہیں کہ یہیں حفظ ہونا چاہیے. تو فرمایا لوگوں کو ان کی احتیاج ہے اور انہیں کسی کی محتاجی نہیں. سیدنا عمر فاروق زاروں قطار رونے لگ گئے اور روتے جا رہے تھے. اور نافع بن حارث سے پوچھا کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے. اب یہ بات آپ کے لیے قابل غور ہے, یہاں بات کو آپ نے سمجھنا ہے. جو
سیدنا عمر فاروق نے حدیث جواب میں سنائی. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دن میں اپنے نبی کی میت میں موجود تھا, بیٹھا تھا, تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ تعالیٰ میرے اس کلام کے بدلے, اپنے اس قرآن کے بدلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پستی سے بلندی پر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو پستی پر بلندی پر لے جائے گا. فَيَدْعُ بِهِ آخرین, اور آخر جو دوسرے لوگوں کو پیچھے کر دے گا, اور جن کے سینوں میں قرآن کا علم ہوگا اللہ اس قرآن کے علم کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرما دے گا. یہ تو عمر فاروق کی بات تھی نا. آپ نے فرمایا کہ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ جو لوگ بہت نیچے اور پست مقام پر ہوں گے اللہ لا کے سر پہ بٹھا دے گا. ایک میرا خاندان اور میں, ہم اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. یہ تو میں نے آپ کو 1400 سال پہلے کی حدیث سنائی. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ میں اپنی دادی جان کے ساتھ گاؤں جایا کرتا تھا تو بھینسیں چلایا کرتا تھا, بھینسیں لے کے باہر نکل جاتے تھے ہم. اور یہ سلسلے کہاں جا کے جڑتے ہیں, یہ سلسلے محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے جا کے جڑتے ہیں. جب میرے اب محترم وہاں تشریف لے گئے تو گود میں بٹھا کے پیار کیا, فرمایا کہ عبدالرحمن قرآن سے محبت کرنی ہے, قرآن یاد کرنا ہے. وہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا فیصل آباد سے, پھر وہ قرآن سے پھر ایسی محبت پیدا ہوئی کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. خود بھی قرآن پڑھا, اولاد کو بھی پڑھایا, پوتوں کو پڑھایا, نواسوں کو پڑھایا, اور اس علم کے ابلاغ کے لیے آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ جناب قاری محمد اکرم فیضی مدنی زیدہ مجدہ کا انتخاب فرمایا. اچھا جی, میں کچھ چند ایک باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ. قرآن تو ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, بہت سے مدارس ہیں, لیکن یہ مدرسہ جامع حجویہ تعلیم القرآن اپنی نوعیت کا بالکل جدا گانا مدرسہ ہے. میں 62-63 سال کا ہو گیا ہوں اور ایک طویل عرصے سے میں دین سے وابستہ ہوں اور علمی گھرانے کا فرد ہوں. اب یقین جانیے کہ جو علم یہاں سے پھوٹ رہا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن تو سبھی پڑھتے. میں ایک دفعہ جناب مفتی عبدالقوی مزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اور میں مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب, ہم تینوں اکٹھے تھے, گاڑی میں رکے ایک جگہ, جنازے پر جا رہے تھے, تو باہر سے دیکھ رہے تھے کہ مسجد جو ہے کس مکتبہ فکر کی ہے. وہ بات بڑی مفتی صاحب نے جی فرمائی. وہ کہتے ہیں برخوردار جے دی صفائی ہوئے چنگی تے امام پڑھے قرآن سونا پھر تے سمجھو دوسرے مکتبہ فکر نہیں ہے. امام پڑھن لو ماٹھا ہوئے تو صفائی بھی چنگی نہ ہوئے پھر سمجھو ساڈی ہے. میں مفتی صاحب کی بات سن کے بڑا پریشان ہوا. اصل میں بزرگوں کی باتوں میں بڑے مخفی راز ہوتے ہیں. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہماری توجہ قرآن کی طرف بڑی کم ہے, قرأت قرآن کی طرف کم ہے, اور یہ بات انہوں نے کی. اور میں سوچ رہا تھا قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. زینوا القرآن باصواتکم, میرے نبی نے فرمایا قرآن کو اس نے صوت کے ساتھ پڑھا کرو, اور قال حسنوا القرآن باصواتکم, اور قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. اور فرمایا کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے, اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اقرأ القرآن بالحور العربی واصواتها, قرآن کو عربوں کے لہن میں پڑھو, عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو. کم از کم اس مدرسے کے اندر یہ خاصیت تو موجود ہے. کم از کم اس مدرسے کے اندر ایک یہ خاصیت تو موجود ہے کہ یہاں کلام پاک جو ہے وہ صحت لفظی کے ساتھ, لحن کے ساتھ, خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال, اچھا میں چند دن پہلے 2-3 دن پہلے, اچھا یہ قرآن کی میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کا یہی نہیں, یہ جاپان میں منتقل ہوا, جاپان ہی نہیں امریکہ میں منتقل ہوا. میرے چچا زاد بھائی مفتی ضیاء الرحمن صاحب کے چھوٹے بھائی عتیق الرحمان صاحب مفتی جو ہیں ایسا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, ایسا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, کمال کا پڑھتے ہیں. 2-3 دن پہلے میں نے علامہ فیاض بٹو صاحب کی موبائل میں کلپ دیکھا, ایک ننھا سا بچہ, چھوٹا بچہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا. تو میں کہ یار بچہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے قرآن, کتنی صحت لفظ پڑھ رہا ہے. کہتا ہے آپ سماعت فرمائیے. میں دیکھ رہا تھا, دیکھتے دیکھتے اچانک قاری صاحب کی تصویر سامنے آ گئی. یہ سماعت کر رہے تھے, بچہ کو منزل سنا رہا تھا.
بہت اچھا پڑھا قرآن، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے میں روزانہ صبح سیالکوٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور میرے والد اور عادو وظائف کرتے رہتے، تو کہتے بیٹا فرصت ملی تو تجھے ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا بابا بتا دیجیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تو کہتے اچھا نہیں پہلے امتحان دے لو پھر بتاؤں گا۔ فرمایا میں نے امتحان دے لیا، کہا نہیں اب نتیجہ آ لے پھر بتاؤں گا۔ نتیجہ آ گیا تو میں نے کہا بابا وہ نتیجہ بھی آ گیا، امتحان بھی دے دیا۔ علامہ مجھے فرماتا ہے میں نے والد سے پوچھا آپ نے فرمایا تھا ایک بات بتاؤں گا، فرمایا بس میں نے اتنا کہنا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ سے ہم کلام ہو، جیسے نور محمد نام تھا ان کا، فرمایا ایسے پڑھو جیسے اللہ سے ہم کلام ہو۔ فرمایا اس فکر کی لذت آج بھی میں اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں۔ اور دوسری مرتبہ انہوں نے مجھے فرمایا بیٹا تجھے میں نے پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، مجھے میرے اس خدمت کا معاوضہ دو۔ تو میں نے کہا بابا کیا معاوضہ ہے؟ تو فرمایا اچھا پھر بتاؤں گا۔ ایک دن لاہور تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تجھے پالا پڑھایا، میری خدمت کا عوض اور معاوضہ دے دو، وہ کیا معاوضہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی معاوضہ ہے کہ تم نے قرآن اور اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا اس دن کے بعد میری شاعری کا پیراہن ہی بدل گیا اور ایک دم سے میں دین کی طرف راغب ہو گیا۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، رب الدردہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے قرآن کی آیت پڑھی تو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو دردہ اٹھو بھائی کی اصلاح کرو، یہ مد میں غلطی کر رہا ہے، اس کی وہ ٹھیک کروا دو۔ ہمارا یہ بلکہ ساتھ بھی نبی وقاص نابینا بینائی جاتی رہی، لاٹھی ٹیکتے اپنے بھانجے کے گھر پہنچ گئے اور بڑی مشکل پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا مجھے ماموں خیریت سے؟ آپ مجھے حکم فرماتے کہ میں چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں تم کیوں آتے، میں خود آیا ہوں۔ اچھا ماموں خیریت تھی؟ کہا بلغنی انک حسن الصوت بالقرآن، میں نے یہ سنا تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، میں نے سنا تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ یعنی صحابی رسول کا مقام دیکھے، بھانجے کے گھر جا رہے ہیں اس کو مبارکباد دینے کے لیے، اور میرے نبی قرآن بڑی کمال، صاحب قرآن کان کیسا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ سے پوچھا گیا وہ قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ فرماتی کانت قرات النبی ربما يسمعها من فی الحجرۃ وهو فی بیت، اتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے کہ ہمیں اپنے گھروں میں آپ کی آواز آتی، اور ایک ایک چیز کا جو ہے وہ آپ خیال رکھا کرتے تھے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں جی، اصل اس ادارے کا کمال یہ ہے ہمارے قاری صاحب کا کہ قرآن یہاں یوں پڑھا جاتا ہے جیسے قرآن کا نزول ہو رہا ہو، اتنا حسن صوت کے ساتھ، اتنا لحن کے ساتھ۔ آپ دیکھیے ہمارے علامہ فیاض بھٹو صاحب عالم دین ہیں، اب تو شیخ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے قرآن کی حفظ کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے سوتے 3 بیٹے حافظ کرائے، ماشاءاللہ جی 3 بیٹے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا اعزاز اور سارا میرے چچا جان ان کو حاصل ہے، وہ قیامت تک انہوں نے اپنے سلسلے کو جاری ساری فرما دیا، ایسی شخصیت کا انتخاب کیا۔ میں ان کو چند دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں ہوں تو بھتیجا آپ کا، لیکن میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت خدمت ہو گئی، قاری صاحب کی امریکہ میں اور جاپان میں زیادہ اشد ضرورت ہے، ان کو وہاں تشریف لے جانا چاہیے، ان کو لوگوں کو قرآن پڑھائے۔ اور دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے ایک اور گزارش کرنی ہے، آپ کی جانشینی جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصے کے جانشین جو ہے عتیق الرحمان قرار پائیں گے مفتی، اور دوسرے حصے کے ضیاء الرحمان مفتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بڑا درد دیا ہے، نعت بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں، بلکہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے بے تبسم کی خیرات، وہ میں اتنی اچھی پڑھتے ہیں، بلکہ جب بھی تشریف لاتے مجھے ہمیشہ تمنا رہی، حالانکہ میں نعت خانوں کی جھرمٹ میں رہتا ہوں، دادا دربار موجود پچھلے 40 سال سے، تو ان کی جھرمٹ میں رہتا ہوں، لیکن اس بھائی کی آواز سن کے نا مجھ پر واقعتاً رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور فضالہ بن عباد عبید فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی اللہ رب العزت کی قسم ہے، للہ اشد اذنا، اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، للہ اشد اذنا الا الرجل احسن الصوت بالقرآن، فرمایا خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کا قرآن خود قریب ہو کے سنتا ہے جو حسن صوت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا قرآن قریب ہو کے سنتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہے قاری صاحب کے شاگرد، چاہے وہ جاپان میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، ان کے بچے قرآن بہت صحت لفظی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ جتنا بھی
شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں ان کے انتخاب پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے امی محترم کو کہ ان کا انتخاب کمال کا انتخاب تھا. آج کی اس تقریب سعید پر اور اس کے حسن انتظام پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے, آباد رکھے. ہاں دیکھیں نا جی, ہمارے اس ادارے کے منتظم اعلیٰ بابا ہاشم فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے, اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں لیکن میں بھی ان کا شاگرد ہوں, میں نے بھی قرآن سے پڑھا. تو یہ تو اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. خلوص نیت سے پڑھاتے ہیں, محبت سے پڑھاتے ہیں ادارے. اچھا جی, میں جامعہ جویریہ میں پچھلے کچھ 40 سال سے موجود ہوں. سارے قرآن شاہ پڑھتے ہیں وہاں کے قرآن الفاظ, لیکن وہاں بھی انہی کے نام کی گونج ہے, وہیں بھی وہاں بھی انہی کے نام کی گونج ہے. قاری صاحب کمال کا پڑھاتے ہیں, وگرنہ سارے استاد میرے حافظ ہیں. شاگردوں میں بھی کچھ 4-500 حافظ موجود ہیں, اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. لیکن اس ادارے کا حسن اپنا حسن ہے, اس ادارے کا طریقہ ابلاغ اور طریقہ تدریس اپنا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو سلامت رکھے, ہمارے چچا جان کو ضیاء الرحمان مفتی صاحب اور دیگر احباب جو ہمارے موجود ہیں. میں نے تو شعر پڑھ دیا تھا, چونکہ فردن نام لیتا تو وقت نہیں بچنا تھا. اللہ ہاں, قاری صاحب کے مزاج میں طبعاً سختی ہے, تدریس کے حوالے سے طبعاً سختی ہے, اور میں اہل علاقہ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. وہ بڑے تحمل سے اس چیز کو برداشت کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتا ہے. ظاہری طور پر بظاہر ہلکی پھلکی سختی جو ہے نا, بسا اوقات بڑی ہی لامتناہی کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا تلخ جو ہے مزاج کی تلخی جو ہے بوقت ضرورت, وہ بھی آنے والی لامتناہی کامیابیوں کا پیش خیمہ ہے. اللہ تعالیٰ ادارے کو آباد رکھے, ادارے کے منتظمین کو آباد رکھے, اہل علاقہ کو آباد رکھے, اور بطور خاص ہمارے چچا جان مفتی عبدالرحمان قمر صاحب کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے, اور یہ گلشن اسی طرح آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت لا شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت بلا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم کھائی قرآن گزر کی قسم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت کو سلام, شمع بز میں ہدایت کو سلام. عابدہ زاہدہ صاف دل نیک پارسا عابدہ سیدہ زاہدہ
طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بلا ہو سلام مصطفیٰ جان احمد بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا السلام اے عرش کے مسند نشین السلام اے آمنہ کے نازنین دعا فرماؤ جی استاداں دا حکم ہے مدرسہ دعا فرماؤ انہاں دی صحت واسطے خصوصی دعا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وآله وسلم آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ آج جو ہم نے اس تقریب سعید کا انعقاد کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے مولا کریم ہماری اس تقریب کے روح رواں یا اللہ ہمارے محسن مربی سربراہ قائد یا اللہ میرے چچا جان جناب مفتی عبدالرحمان کنور صاحب یا اللہ انہوں نے اس کا اہتمام انتظام کیا یا اللہ یہ سارے سوتے اسی ذات سے پھوٹ رہے ہیں خواہ وہ میری ذات ہو اکرم فیضی صاحب کی ذات ہو یا ضیاء الرحمان مفتی صاحب کی ذات ہو قاری جعفر شمسی صاحب ہو یا اللہ ہم سب ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں مولا کریم ہمارے سربراہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھنا یا اللہ انہیں تندرستی والی حیات عطا فرما مولا کریم جو آپ نے ہمارے چچا جان کو ثابت قدمی استقلال اور صبر و قناعت عطا فرمائی یا اللہ اس میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرما دے مولا کریم شب و روز ان کی مسائل جمیلہ قرآن کے لیے مدارس کے لیے علماء کے لیے اہل خانہ کے لیے مخلوق خدا کے لیے خواہ وہ طبی میدان ہو معاشی میدان ہو انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا یا اللہ ان کی صحیح بلیغ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا یا اللہ ان کا سایہ ہم پر ہمارے اداروں پر جامعہ حجویریہ پر ذات دربار پر دیگر اداروں پر غوث العلوم پر یا اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا یا اللہ ان کا سایہ تعدیر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے خاندانوں پر قائم و دائم رکھنا یا اللہ وہ ہمارے رکن اعلیٰ ہیں مولا کریم ان خاندانوں کے رکن اعلیٰ ہیں مولا کریم ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے یا اللہ ان کی اولاد پر اپنا فضل و کرم فرمانا یا اللہ ان کی پوتے پوتی پر فضل و کرم فرمانا یا اللہ جس طرح مالک کریم جو کچھ ہم نے آج پڑھا جو کلام پاک پڑھا گیا جو احادیث کثیرہ تلاوت کی گئی یا اللہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے اپنی شان کے لائق اس کا اجر عطا فرما دے یا اجر کثیر یا اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں تحفہ در پیش کرتے قبول و منظور فرما دے نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے جمی انبیاء علیہ السلام اہل بیت اطہار صحابہ کبار تمام سلاسل کے اولیاء ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین ان کی خدمت میں پیش کرتے قبول و منظور فرما دے یا اللہ اس کا خاص و خاص ثواب میں اپنے دادا جان دادی جان اور اپنے والد گرامی اور دیگر ہماری پھوپھو جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں دیگر اہل خانہ جو اس خاندان کے ہمارے خاندان کے لوگ رخصت ہوئے یا اللہ ان کی روحوں کو اصال کرتا ہوں فرما دے جتنے بھی چچی جان کے خاندان سے جو رخصت ہوئے چچا جان کے خاندان سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی لوگوں کو اصال کرتے قبول و منظور فرما دے یا اللہ یہ انہی کی کاوشوں کا ثمر نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کی صحیح بلیغ کو قبر کی ٹھنڈک اور نور اور روشنی بنا دینا مولا کریم اس ادارے کو شاد اور آباد رکھنا یا اللہ ہماری چچی جان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمانا یا اللہ پورے گھرانے کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا یا اللہ ناگہانی حادثات سے محفوظ رکھنا یا اللہ
شریروں کے شر سے محفوظ رکھنا، حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھنا یا اللہ، پریشانیوں سے محفوظ رکھنا مولا کریم، رزق حلال وافر اور وسیع عطا فرمانا یا اللہ، اتنا رزق عطا فرمانا جس طرح وہ دے رہے ہیں یا اللہ اس کے اور اضافہ فرما دینا یا اللہ، دیتے نہ تھکے مولا کریم، ہمارے سب مرحومین کی جو لوگ موجود ہیں ان کے مرحومین کی بخشش فرما دینا مولا کریم، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، غوث العلوم کو جامعہ اجویریہ کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ، ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا یا اللہ، حاضرین کی حاجت روائی فرما دینا مولا کریم، جتنے لوگ یہاں تشریف لائے مولا کریم کے خالی دامن کو خیر سے معمور فرما دے یا اللہ، بھلائی سے معمور فرما دے یا اللہ، جو ان کے عزائم ارادے نیک عزائم ہے یا اللہ نے پائے تکمیل تک پہنچا دے یا اللہ، جو تمنائیں خواہشات ہیں ان کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے، ان کے گھروں میں خیر فرما دینا یا اللہ، ان کی اولادوں کو مدیر فرما بردار بنا دینا، ہمارے بابا ہاشم صاحب موجود ہیں یا اللہ، ان کو صحت والی زندگی عطا فرمانا، دیگر علماء موجود ہیں یا اللہ، ان کے علم میں عمل میں برکات کا ظہور فرما دینا یا اللہ، پریشانی سے محفوظ رکھنا یا اللہ، کاری کر فیضی مدنی یہ مجدو کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، تاکہ وہ اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہیں اور تا دم آخر ان کی زبان سے قرآن جاری رہے یا اللہ، ہم سب دعا کو اس ادارے کے لیے، دیگر اداروں کے لیے، اہل سنت کے اداروں کے لیے یا اللہ، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، مالک کریم جو مانگا ہے عطا فرما دے، میں اپنے بھتیجے ذیشان کے لیے بھی دعا کو ہوں یا اللہ، اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، میرے نواسے یا اللہ، عمران صاحب کے جو بچے انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، جو میرے عزیزوں پہ بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا، مالک جو مانگا عطا فرما دے، اور جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اداروں کے حق میں بہتر ہے، وہ بھی عطا فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بہت بہت شکریہ، یہاں پہ تشریف رکھے، لنگر کا انتظام اہتمام وسیع ہے، تو لائنیں بنا لیں سارے دوست اور یہ